3000 پلس ورکر کی مدد سے بنایا گیا ٹائٹینک اتنی جلدی کیسے ڈوب گیا؟ کیا یہ ٹائٹینک کی ٹیکنیکلی غلطی تھی یا پھر یہ غلطی تھی انسان کی؟ آئیے جانتے ہیں ان غلطیوں کو جو ٹائٹینک کے سفر کے دوران کی گئی تھی۔ ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی تھی ٹائٹینک کی رفتار، جو پہلے سے کیپٹن سمتھ نے کافی تیز رکھی کہ انہیں وارن بھی کیا گیا تھا کہ آئس برگ بہت زیادہ ہے اٹلانٹک اوشن میں، مگر اس کے باوجود بھی اس نے ٹائٹینک کی رفتار کو زیادہ رکھا۔ مگر آخرکار کیپٹن سمتھ نے ٹائٹینک کی رفتار کو کیوں سلو نہیں کیا اور اس کی رفتار کو تیز برقرار کیوں رکھا گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کیپٹن سمتھ پر اوپر سے پریشر۔ وائٹ سٹار لائن کمپنی کا کیپٹن سمتھ پر بہت زیادہ پریشر تھا۔ اس کمپنی نے کیپٹن سمتھ کو آرڈر دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ٹائٹینک کے سپیڈ کو کم کرنا نہیں، اور اس کی وجہ تھی ریپوٹیشن آف دا ٹائٹینک۔ اس کمپنی کا یہ سوچ تھا کہ اگر ہم اس سفر کو یعنی ساؤتھ ایمپٹن سے لے کر نیو یارک تک اس کو ہم صرف 6 دن میں ختم کریں تو اس سے ہماری کمپنی اور ٹائٹینک دونوں کو بہت شہرت ملے گی، اور اسی شہرت کے لیے 2224 لوگوں کی جانوں کو خطروں میں ڈالا گیا۔ ٹائٹینک کی دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ ان پر لائف بوٹس کو بہت کم رکھا گیا تھا۔ صرف 20 لائف بوٹس ٹائٹینک پر موجود تھے، جو صرف اپروکسیمیٹلی 1200 لوگوں کی جانوں کو بچا سکتا تھا، اور ٹائٹینک پر 2000 سے بھی زیادہ پیسنجر موجود تھے۔ اب اتنی بڑی غلطی ایک ایکسپیرینس فل کمپنی سے کیسے ہوئی؟ اس غلطی کی وجہ یہ تھی کہ وائٹ سٹار لائن کا ٹائٹینک پر پورا اعتماد۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ٹائٹینک کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا، یہ ایک انسنکیبل شپ ہے، اسی لیے اس پر لائف بوٹس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ان 20 لائف بوٹ کی جگہ 40 لائف بوٹس کو اس ٹائٹینک پر رکھا گیا ہوتا تو شاید سارے پیسنجر اٹلانٹک اوشن میں مرنے کے بجائے بچ پاتے۔ اس سفر میں تیسری بڑی غلطی یہ کی گئی تھی جب فلیٹ آگے راستے پر رات کو نظر رکھ رہا تھا، اس کے پاس کوئی دوربین نہیں تھی۔ اگر اس وقت ٹائٹینک پر کوئی دوربین ہوتی تو وہ اس دوربین سے آئس برگ کو بہت دور سے دیکھ پاتا، جس سے ان کو زیادہ ٹائم ملتا اور ٹائٹینک کو بہت آرام سے آئس برگ سے بچا پاتا۔ اب دوستو یاد کرو، میں نے پہلے ویڈیو میں ایک شپ کا ذکر کیا گیا تھا SS کیلیفورنین، جس کا نام تھا، جو کہ اس رات ٹائٹینک کو خبردار کرتی ہے کہ آئس برگ بہت زیادہ ہے، اسی لیے دھیان سے بڑھنا۔ یہ SS کیلیفورنین شپ اس رات رکی ہوئی تھی، اور اس کے ریڈیو آپریٹر جب ٹائٹینک کو خبردار کرتی ہے اس کے بعد یہ اپنے ریڈیو سسٹم کو آف کرتی ہے۔ یہ اس رات ٹائٹینک کے ساتھ سب سے نزدیک شپ تھی۔ اگر اس SS کیلیفورنین شپ کے آپریٹر نے اس ریڈیو سسٹم کو آن رکھا ہوتا تو یہ بہت پہلے ہی ٹائٹینک کے پاس جا پاتا اور سارے پیسنجر کو بچا پاتا۔ اس رات ٹائٹینک نے مدد کے لیے راکٹس بھی فائر کیے تھے، اور اس SS کیلیفورنین شپ کے لوگوں نے بھی وہ فائر راکٹس دیکھے تھے، اور اس شپ کے لوگوں نے اپنے کیپٹن اسٹینلی لوڈ کو بتایا بھی تھا، مگر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہاں پر کیپٹن اسٹینلی لوڈ ایک مس ججمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹائٹینک پر بہت سے امیر لوگ سوار ہیں، اسی لیے وہ پارٹی وغیرہ کر رہے ہیں۔ اگر اس شپ کے کیپٹن نے اس سچویشن کو سیریس لیا ہوتا تو اس رات 1500 پلس لوگ شاید نہیں مرتے اور زندہ بچ پاتے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی کریے، تاکہ ہم آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو پرووائڈ کریں۔